میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو فکر تھا اپنی امت کا وہ آخرت کا فکر تھا۔ آپ نے صاف فرمایا ہے کہ مجھے امت پر فخر اور فاخر کا میرے کو خوف نہیں ہے، ڈر تو مجھے اس کا ہے کہ میری امت پر دنیا کھل جاوے، مال آ جائے اس کے پاس، اور پھر یہ مال کے پیچھے ایسے پڑ جاوے، ایسی بھاگے جیسے پچھلے قوموں کا حال ہوا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ دنیا وہ مال ان کو ہلاک کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے۔ آپ کو تو آپ کی امت کو، اپنی امت کو آخرت پر کھڑا کرنا مقصود تھا۔ کونوا من ابناء الآخرۃ، لوگوں آخرت والے بنو، اور دعوت کے راستے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ایک فرد امت کا آخرت کا ذہن بنایا تھا کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی لاکھوں کروڑوں انسانوں کی گزر گئی، اور اس وقت میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کی گزر رہی ہے، اور جس دن ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی، جتنے بچیں گے لاکھوں کروڑوں ان کی بھی گزر جائے گی۔ آپ نے فرمایا دیکھو مسئلہ اس اصل دنیا کا ہی نہیں، اصل مسئلہ موت کا ہے، سکرات کا ہے، قبر کا، نجات کا اور آخرت کا ہے۔ اپنے کو کیا پتا میرے بزرگوں آدمی کس حال میں دنیا سے جائے گا، کون جل کر مرے گا، کون ڈوب کر مرے گا، کون ایکسیڈنٹ کی موت مرے گا، کون دواخانوں میں ایریا رگڑتا ہوا دنیا سے جائے گا۔ ہم کو آپ کو کیا پتا تسبیح ہاتھ سے پہلے چھوٹے گی یا دم پہلے نکلے گا، یا گالی منہ سے نکلے گی اور دم ٹوٹے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کون ایمان کے ساتھ جائے گا اور کون بے ایمانی کی موت مرے گا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور صاف فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالخواتیم، سارا دار و مدار انسان کا خاتمے پر ہے۔ یہ زندگی بنا کر گیا، ایمان کے ساتھ گیا، اعمال کے ساتھ گیا، میرے بزرگوں اس کا بیڑا پار ہے۔ اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر اس نے کوئی فکر ہی نہیں کی آخرت کی، اور اگر بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا، صدیاں گزر جائے گی، بڑے سے بڑے نبی کی سفارش کسی حق پہ کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اپنی امت کا یہ فکر سوال تھا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا بنے گا، اس کا موت اور سکرات اور نجات پر کیا سوچا ہے؟ تو میرے بزرگوں اپنے خاندان کو نہیں سوچا، اپنی برادری کو نہیں سوچا، بلکہ سوچا ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری امت کو سوچا ہے کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ ایسی محنت کی اس راستے سے ہر فرد امت کو آخرت ہی سمجھائی کہ دیکھو اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ جب یہ صحابہ پر مستحضر ہو گئی، آخرت ان پر کھل گئی، آخرت ان کے سمجھ میں آ گئی، اللہ کی قسم اب ایسے گھبرائے ہوئے، ایسے ڈرے ڈرے اور سہمے سہمے صحابہ رہتے تھے، حالانکہ جتنا تھا جو کچھ تھا سب کچھ اللہ کے دین کی نسبت پر لگایا، جان لگانے کا موقع آیا جان، مال لگانے کا موقع آیا مال، سب کچھ کو کھپایا اللہ کے دین کی نسبت پر، کوئی چیز اپنے پاس نہیں چھوڑی، اور تقاضے ایسے پورے کیے اللہ کے دین کے، احد میں وہ، حنین میں وہ، تبوک میں وہ، بدر اور خندق اور احزاب میں وہ، سارے تقاضے جنہوں نے پورے کیے، کبھی اللہ کے دین کی نسبت پر اپنی جان مال کو نہیں بچایا انہوں نے، لیکن ان سب کے باوجود تقویٰ اس درجے کا، اللہ کا دھیان، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت، اس کی رحمت اور اس کی بزرگی اور اس کی بڑائی اور اس کی پاکی اس قدر دل کے اندر اتری ہوئی تھی کہ ہر فرد امت اپنی آخرت کو سوچ کر زندگی گزار رہا تھا کہ میرا آخرت میں کیا بنے گا۔ وہ صحابہ کرام جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبریاں سنائیں، جن کا دنیا میں کریڈٹ ہوا، جن کو اللہ نے دنیا کے اندر میڈل عطا کیے، جن کی کامیابی کی سندیں دی اللہ نے، اور پھر ان کی تربیت کس نے کی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مربی ہے، حقیقی مربی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ذریعہ بنایا صحابہ کی ہدایت کے لیے، اللہ کے نبی نے صحابہ کی تربیت کی، اور پھر امتحان ان کا اللہ نے لیا۔ اللہ خود اس جماعت کے بارے میں فرما رہا ہے امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ کہہ رہے ہم نے ان کا امتحان لیا، ان کے دلوں کی کو ہم نے پرکھا اندر میں کیا ہے۔ یہ زبان سے کہتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، اللہ پالتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، نفع نقصان کے مالک اللہ، بنانے بگاڑنے والے اللہ، عزت و ذلت کے مالک اللہ۔ اللہ کہہ رہے میرے بندو ہم نے ان صحابہ کے ان بولوں کا امتحان لیا۔ امتحان کیسے لیا؟ مال دے کر نہیں، کرسی اور قالینوں پر بٹھا کر اللہ نے امتحان نہیں لیا، اللہ نے ان کا امتحان انگاروں پر لٹا کر لیا، اللہ نے ان کا امتحان بیوی بیوہ کرا کر لیا، اللہ نے ان کا امتحان بچے صبح کروا کر لیا، اللہ نے ان کا امتحان گھر کاروبار چھڑوا کر لیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں
نہ گھر چھوٹے نہ بیوی نہ بچے چھوٹے نہ دکان نہ فیکٹری نہ کارخانہ نہ کاروبار اور آخرت بن جائے، اللہ کی قسم یہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ آخرت کا بننا اتنا سستا ہوتا، صحابہ کی چمڑیاں نہیں ادھیڑی جاتی، حضرت خباب کو امداد بریدہ کا بھونا نہیں جاتا، مائی سمیہ کے 2 ٹکڑے نہ بنا دیے جاتے۔ ہم نے تو یہ سمجھا ہے کہ صاحب ہم تو بیٹھے رہے، اپنا گھر اپنا کاروبار اپنی بیوی اپنی بچی اور دنیا کے مارکیٹ میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ ہماری اس ترتیب پر کہ میری چاہتیں نہ ٹوٹے، مجھے گھر نہ چھوڑنا پڑے، میرا کاروبار میں فرق نہ آئے، جتنے اوقات میں بیوی اور بچوں کو دیتا ہوں اس میں کوئی فرق نہ آئے اور انڈونیشیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ اللہ کی قسم اس ترتیب پر کفر اور شرک تو زندہ ہو سکتا ہے، اللہ کا دین زندہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے اس چیز کو سمجھ رکھا تھا، اللہ نے ان کا امتحان لیا ہے، کرسی اور قالینوں پر نہیں بٹھایا، کناروں پر بٹھا کر امتحان دیا۔ اللہ کی قسم اس امت کا نتائج کا اظہار کر قیامت میں سامنے آئے گا۔ قربان جائیے صحابہ کی جماعت جن کو دعوت کے راستے سے، محنت کے راستے سے، مسجد کی آبادی کے راستے سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب پر ان کو مسجد سے جوڑا تھا، اس درجے کا یقین، اس درجے کا ایمان اور اس درجے پر وہ پہنچ چکے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں صاف فرما دیا، اولئک هم الفائزون۔ یہ کامیاب لوگوں کی جماعت ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہماری قربانی کا معیار کیا ہے؟ ہم کتنی قربانی دے رہے ہیں، اپنے کو اس کام میں کتنا لگا رہے ہیں، اپنا جان مال کتنا بچا رہے اور کھپا رہے ہیں، اس کا محاسبہ تو وہاں ہوگا۔ قربان جائیے صحابہ کی اس جماعت پر امتحان میں سب سے آگے، قربانیوں میں سب سے آگے، مجاہد اور محنتوں میں سب سے آگے، جان مال لگانے میں سب سے آگے، تو اللہ نے ان کے نتائج دنیا میں ظاہر کر دیے۔ کیا کہا؟ اولئک هم الراشدون۔ اور کہیں تو اللہ ان کی قربانی جو تھی نا، اتنا خوش ہوا ان قربانیوں پر، اللہ اکبر، اللہ نے کہا اولئک حزب اللہ، یہ ہماری جماعت ہے۔ اللہ اس جماعت کو کہہ رہے یہ ہماری جماعت ہے، اولئک حزب اللہ۔ اور کہیں تو اللہ ان کی قربانیوں پر اتنا خوش ہو گیا کہ رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ اکبر، ارے یہ وہ ہے ان کا کاروبار، ان کا بزنس، ان کی فیکٹری، ان کی کھیتی، ان کی تجارت، ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کو ہمارے دین کی محنت سے نہیں روکتی، یہ وہ جوان مرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی تعریف کی کہ دنیا کی کوئی چیز ان کو رکاوٹ نہیں بنتی ہمارے دین کے تقاضے کے پورا کرنے میں۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے دعوت کے راستے سے صحابہ، اللہ نے دنیا کے اندر ڈکلیئر کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اوہو یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ اور کچھ تو ایسے ان میں ستارے کہ جن کے بارے میں حضور فرما رہے، جن کو جنت میں خوشخبریاں آ رہی ہیں، عرش سے سلام آ رہے ہیں، ان کی قربانیوں پر، ان کی دعوت پر، کہ حضور فرما رہے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ۔ یہ دنیا کے اندر جنت کی خوشخبریاں ان کو ملی ہے۔ اور میرے بزرگوں، یہ وہ ہیں جن کی چاہتوں پر اللہ کے احکامات نازل ہوتے تھے، قرآن کی آیتیں اترتی تھی، حضرت عمر کی زبان پر فرشتے بولتے تھے حضرت عمر کی زبان پر، جو چاہا اللہ سے منوایا۔ جن کے بارے میں حضور فرما رہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ کس کیٹیگری کے یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن آخرت اتنی قربانیوں کے بعد، اتنے جان مال کھپانے کے بعد، اتنی محنت اور مشقت کے بعد، آخرت کے معاملے میں ایسے کھلے جاتے تھے، اپنے آپ سے کہتے تھے ارے عمر کاش تجھ کو تیری ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، عمر تیرے دنیا میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اے عمر تو اللہ کی عدالت میں، اے عمر تو اس کے کٹہرے میں کھڑا ہو کر اللہ کو کیا منہ دکھائے گا اور اللہ کو کیا جواب دے گا؟ کبھی فرماتے عمر کاش تو درخت کا کوئی پتا ہوتا، چلتا پھرتا جانور وہ مار لیتا، تیرے کو کھا کر پاخانے کے راستے سے مینگنی بنا کر باہر نکال دیتا، پھر وہ مینگنی سوکھ جاتی، ہوا اس کو اڑا کر لے جاتی، وہ مینگنی مٹی بن جاتی۔ ارے عمر اللہ کے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کی نوبت تو نہ آتی؟ ایک پرندے کو دیکھا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، بیٹھا ہے درخت کی شاخ پر، اس کو مخاطب ہو کر فرمایا
کیا کہنے تیری ٹھاٹ باٹ والی زندگی، درختوں کے ٹھنڈے چھاؤں میں سائے میں گزار دیتا ہے، اور جب تیرے کو بھوک لگتی ہے درختوں کے تازے پر کھا کر تو اپنی بھوک کو ختم کر دیتا ہے، اور پیاس لگنے پر نہروں کا چشموں کا بہنے والا صاف شفاف ٹھنڈا اور میٹھا پانی پی کر تو اپنی پیاس کو بجھا دیتا ہے۔ کیا کہنے تیرے، ارے آخرت میں نہ تجھے اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے نہ جواب دینا ہے۔ کاش یہ عمر تجھ جیسا ہوتا، کاش یہ ابو بکر تجھ جیسا ہوتا۔ وصیت کی اپنے بیٹے کو، نصیحت عبداللہ کو، ابن عمر کا بیٹا عبداللہ سن لو، جب میرے موت کا وقت قریب آ جائے میرے اس جسم کو، میرے اس بدن کو زمین پہ ڈال دینا بیٹا، اور سن لو یہ میری وصیت ہے تمہیں کہ جب میرا موت کا وقت قریب آئے میرے جسم کو زمین پر ڈال دو۔ اور جب جان نکل رہی تھی یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گالوں کو اپنے رخسار کو مٹی میں گھس رہے تھے، مسل رہے تھے، اور اپنے آپ سے کہہ رہے تھے اے عمر اللہ نے تیرے کو معاف نہیں کیا تو تیرا کیا ہوگا۔ کبھی فرماتے تھے کاش عمر کی حالت کو دیکھ کر اللہ کو رحم آ جائے، اللہ کو دیا آ جائے، اللہ کو ترس آ جائے، اور اللہ عمر کو معاف کر دے۔ یہ کون ہے میرے بزرگوں جن کو حضور نے جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں، جن کے بارے میں فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے، اور اس عمر کا یہ حال ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا دھیان، اللہ کا خوف، یہی وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بار بار حضرت حذیفہ کے پاس جاتے، اور کون ہے یہ حذیفہ؟ حضور کے رازدار، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست دی تھی کہ کون مدینے میں منافق ہے، اس کا علم صرف حذیفہ کو تھا۔ بہت سے فتنوں کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ کے پاس جاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پٹاتے، ان کی خوشامد کرتے، ان سے دوستی کرتے، اور فرماتے بھائی حذیفہ وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منافقین کی فہرست دی ہے کہ مدینے میں کون کون منافق ہے، بھائی حذیفہ سن لو، ان میں منافق کون ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بھائی حذیفہ بس مجھے اتنا بتا دو کہ ان منافقین میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے، ان منافقین میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے۔ بھائی جکارتا والوں، بھائی انڈونیشیا والوں، اللہ کی قسم یہ صحابہ ساری قربانیوں کے باوجود، سارا جان اور مال کھپانے کے باوجود، سارے تقاضوں کے پورا کرنے کے باوجود اللہ سے ایسے خوف کرنے والے اور ڈرنے والے تھے، وہ سب کچھ کر کے ڈرتے تھے، ہم کچھ نہیں کر کے بھی نہیں ڈرتے۔ ہمارے دلوں سے اس رب کا ڈر نکل گیا، اس کا دھیان نکل گیا، اس کا خوف نکل گیا، اس کی خشیت نکل گئی، اس کی عظمت اور رفعت اور بزرگی اور بڑائی نکل گئی۔ اللہ کی قسم یہ محنت دعوت کی امت کو انہی صفات پر لا کر کھڑا کرنے کی محنت ہے کہ جن صفات پر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چھوڑا اور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ محنت سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کی مالک بن جائے۔ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memikirkan umatnya setiap saat, dan beliau tidak pernah khawatir bahwa umatnya akan kelaparan, umatnya tidak punya uang, umatnya akan kekurangan penghasilan, tidak. Bahkan beliau beritahukan bahwa dunia akan dibuka untuk umatnya dan orang akan berebut nantinya, bahkan bisa saling terjadi pertengkaran, perkelahian di antara mereka. Maka Rasulullah tidak risaukan itu, dan beliau telah melihat ke depannya. Dunia datang bahkan membinasakan sebagian orang, sebagaimana umat-umat terdahulu terjadi seperti itu. Sehingga yang selalu beliau pikirkan adalah akhiratnya umat ini. Hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan usaha dakwah ini adalah untuk mengembalikan umat, untuk mengingatkan kembali umat bahwa umat ini punya masa depan yang sebenarnya namanya akhirat. Kerja kita dakwah keluar di dalam ekonomi, semuanya untuk mengingatkan kita bahwa kita akan bangun akhirat. Kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kita sebagai anak-anak akhirat, calon-calon penghuni akhirat. Di sana kita akan tinggal selama-lamanya. Adukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para sahabat dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dihadirkan akhirat di depan mata mereka. Surga, neraka, hisab, mahsyar, semuanya hadir di depan mata mereka.
Sehingga tatkala itu sudah ada depan mata mereka, maka takazah apapun mereka sambut. Dimanapun, Badar, Uhud, Khandaq, Ahzab, Yarmuk, Tabuk, Mu'tah, semuanya, kapanpun mereka dipanggil mereka siap. Allah. Takazah apa yang diinginkan? Nyawa siap berikan nyawa, harta siap serahkan harta. Kenapa? Karena akhirat di depan mata mereka. Halukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka demi akhirat, mereka korbankan semuanya. Mereka rela bagaimana anak-anak mereka ditinggalkan dalam keadaan yatim. Mereka rela istri mereka ditinggalkan dalam keadaan janda. Mereka rela habiskan semua harta. Kenapa? Karena akhirat di depan mata mereka itu kehidupan yang sebenar-benarnya, bukan dunia ini. Maka dakwah tabligh yang kita adakan hari ini, kita gerak di sini untuk menanamkan ini kembali dalam diri umat. Karena betapa sudah sangat lamanya umat ini melupakan akhiratnya sendiri. Sementara Rasulullah SAW siang malam tangisan doanya adalah untuk akhirat umatnya. Karena sayangnya pada umatnya, karena kasihannya pada umatnya. Ajukan Allah Subhanahu wa taala akhirat. Mereka beli dengan mahal, hadirin mulia. Mereka beli dengan mahal. Kalaulah akhirat itu harganya murah, untuk apa khabarul arad rela dipanggang hidup-hidup sampai darah menetes, kulit habis, tetesan darah dan lemak memadamkan api. Andaikan akhirat itu murah, untuk apa semuanya Rasulullah menyiapkan dirinya dibunuh sebagai syahid? Andaikan akhirat itu murah, untuk apa sahabat rela dirinya disiksa? Halukan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan berpikir akhirat itu murah harganya, hadirin mulia. Para sahabat membelinya dengan mahal. Sedangkan kita berpikir akhirat bisa sambil jalan. Kita berpikir akan bangun akhirat, tapi dunia jangan sampai berkurang. Jangan berjauhan dari istri. Jangan sampai tidak kelihatan anak. Tetap bersama anak. Akhirat terbangun, tapi bagaimana penghasilan tidak turun. Akhirat terbangun, bagaimana uang tidak berkurang. Akhirat terbangun, kerja tetap lancar. Akhirat terbangun, dunia tidak hilang. Bohong. Para sahabat paham hadirin bagaimana bangun akhirat. Andaikan akhirat dengan itu semua, dengan tanpa korban, tanpa berjauhan, tanpa meninggalkan itu semua, kenapa sahabat tidak buat? Mereka telah dididik oleh Rasulullah SAW. Murabbi hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Taala melalui Rasulullah SAW. Mereka yang paling paham, mereka paling mengerti tentang akhirat dari mereka Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka setelah pengorbanan begitu panjang, mereka masih khawatir dengan akhirat mereka. Itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Setiap pengorbanan mereka sambut. Setiap ada takazah mereka tunaikan. Dan mereka sempurnakan. Dan mereka tanya apa lagi. Tapi seperti itu pun masih mereka khawatir dengan akhirat mereka. Dengan Allah Ta'ala. Mereka masih khawatir, mereka masih takut. Bagaimana saya di akhirat? Bagaimana saya di akhirat? Padahal sebagian dari mereka telah Allah Rasulullah SAW beritahukan dengan nama-namanya bahwa ini ahli surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman fil jannah, Zubair fil jannah, Abu Bakar fil jannah. Disebut namanya masih takut lagi. Masih khawatir akhirat mereka belum tergambar jelas. Masih khawatir atas diri mereka. Padahal Allah Ta'ala sendiri yang sudah menjamin melalui Rasulullah SAW. Nanti di akhirat Allah Ta'ala akan sediakan tempat khusus untuk mereka. Ulaika humul faizun. Mereka orang sukses, para sahabat. Di dunia Allah Ta'ala sudah angkat derajatnya. Ulaika humur rasyidun. Ini para sahabat yang sudah distempel oleh Allah Ta'ala, ada garansi pasti masuk surga. Masih khawatir tentang diri mereka. Jaminan dari Allah Ta'ala melalui Rasulullah SAW. Allah sebut dalam Al-Quran, wasabiquna awwalun
Ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radwan. Mereka masih hidup di dunia, Allah telah umumkan ridhonya. Tapi mereka masih takut. Bagaimana Allah Ta'ala puji-puji sifat-sifat mereka. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Lihatlah laki-laki itu. Laki-laki. Mereka punya perdagangan, mereka punya perniagaan, punya jual beli, tapi itu sama sekali tidak menjadi penghalang mereka. Waktu yang keluar mereka tinggalkan. Berkurang mereka siap untuk berkurang. Aduhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan pengorbanan mereka itulah Allah Ta'ala wujudkan agama ini sampai pada kita. Di akhirat mereka akan menikmati. Di dunia Allah Ta'ala sudah tunjukkan bagaimana Allah Ta'ala muliakan mereka, sebarkan agama, hidupkan agama di mana-mana sampai pada kita. Sementara hari ini kita bagaimana keadaan kita? Kita ingin bagaimana agama menyebar, agama hidup di mana-mana. Tapi kalau bisa saya tidak perlu meninggalkan rumah, cukup dengan duduk manis di rumah. Saya pengen Islam hidup di Indonesia, tapi jangan sampai pisah dari istri berjauhan. Saya pengen agama hidup di Indonesia, tapi jangan sampai toko saya harus tutup dulu. Tapi jangan sampai penghasilan berkurang dulu. Saya ingin Indonesia penuh dengan warna Islam. Tapi banyak sekali kita tidak siap untuk korban hari mulia. Maka demi Allah, sumpah demi Allah Ta'ala, bahwa tanpa pengorbanan agama tidak akan tegak. Kalaulah syirik dan kebatilan tanpa pengorbanan akan tumbuh di mana-mana. Syirik pengorbanan bisa tumbuh tanpa pengorbanan. Tapi kalau agama tidak begitu caranya. Allah Ta'ala telah tentukan caranya sendiri. Bahwa untuk tegaknya agama, untuk hidupnya agama, maka pengorbanan adalah syarat. Dan para sahabat telah buktikan itu. Aduhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka para sahabat telah ajma'in. Mereka telah korbankan semuanya. Begitu dimuliakan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian sahabat Allah Ta'ala turunkan wahyu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dikatakan oleh Rasulullah SAW, itu malaikat yang berbicara dari lidah Umar. Andaikan ada Nabi selaku Umarlah orangnya. Sehingga beliau diberi Al-Faruq yang membedakan hak dan batil. Dan dijamin oleh Rasulullah SAW dengan kemuliaan dan pujian seperti itu. Tapi apa yang terjadi dalam diri beliau? Apa yang terjadi dalam diri beliau? Kadang dia melihat rumput dimakan kambing, betapa enaknya kalau menjadi rumput. Umar, untuk apa kamu hidup di dunia? Apakah kamu siap menjawab pertanyaan Allah Ta'ala nanti? Coba lihat itu rumput, betapa enaknya dia. Dimakan kambing, diolah jadi kotoran, selesai. Gak ada urusan lagi. Kamu masih ada urusan nanti di akhirat. Melihat burung berterbangan, wahai burung, betapa enaknya jadi kamu. Kamu lapar tinggal makan daun-daun segar, biji-biji segar. Tinggal minum kalau kamu haus, selalu tidak ada hisab. Mati selesai urusan. Jangan Umar akan ditanya nanti di akhirat tentang keadilannya, tentang pemerintahnya, tentang amanahnya. Dan Umar tidak tahu saat ditanya di akhirat nanti apakah bisa menjawab atau tidak. Itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang Allah Ta'ala berikan kemuliaan begitu banyak. Dan itu pun begitu takutnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu takutnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu beliau berpikir, alangkah indahnya kalau hanya dari selebar bulu di badan orang mukmin saja. Sehingga tatkala hampir dekat kematiannya, dia pesan pada anaknya, wahai anakku, nanti kalau Umar mati, kalau ayahmu mati, jangan diletakkan di atas, letakkan di tanah saja. Letakkan di tanah saja. Dan menjelang kematiannya, beliau gosokkan, beliau tempelkan pipinya, wahai anakku, tempelkan, wahai Abdullah, tempelkan pipiku. Digosokkan ke pipinya, ya Allah,
Umar pun tidak punya apa-apa, ya Allah, dan banyak dosanya. Tapi Umar hanya punya harapan, andaikan dengan Umar merendahkan diri seperti ini, lalu Engkau ampuni, maka sudah selesai urusan umat. Tidak ada apa-apa yang aku persembahkan, ya Allah. Tapi dengan aku menghinakan diri begini, andaikan Engkau ampuni, maka sudah selesai, ya Allah. Aku sudah terima itu semua, ya Allah. Itu dengan perjuangan panjang, dengan pujian, dengan gelar-gelar, dengan jaminan itu masih takut pikir akhirat mereka yang mulia. Maka para sahabat ini, mereka telah korban, habis-habisan korban, dan masih takut memikirkan akhirat mereka. Sedangkan kita korban tidak, berbuat tidak, tapi kita merasa yakin akhirat sudah terbangun. Dari mana hadirin mulia? Dari mana ini? Tertipu kita. Tipuan. Aduan Allah Subhanahu wa taala. Maka usaha dakwah tabligh yang kita lakukan, kita buat, kita ajak, kita gerak di mana-mana adalah untuk mengembalikan ingatan kita. Kita ini siapa? Untuk apa kita hidup? Kita hidup untuk dunia. Kita bukan hidup semau kita sendiri. Kita untuk akhirat. Kita umat Rasulullah SAW. Kita punya tugas bagaimana mengembalikan umat sebagaimana telah Rasulullah SAW meninggalkan dunia ini. Dan begitu takutnya Rasulullah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seringkali beliau datang pada Hudzaifah radhiyallahu anhu. Siapa Hudzaifah radhiyallahu anhu? Beliau adalah penyimpan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik di Madinah semuanya simpanannya ada di diri Hudzaifah. Beliau bukan untuk mencari aib orang. Beliau datang untuk bertanya, "Ya Hudzaifah, tolong lihat daftar itu. Siapa tuh ada nama Umar di situ?"